بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جس طرح میں دوسروں کے اصلاح کے طریق سوچتا رہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق بھی سوچتا رہتا ہوں۔ مسلمان کو تو مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ اس پر بھی اگر نجات ہو جاوے تو سب کچھ ہے، اس سے آگے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں۔ باقی فضائل و مدارج تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم تو جنتیوں کے جوتیوں میں ہی جگہ مل جائے یہی بڑی دولت ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ شیخ کو بھی اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ جو دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کی کمی پیشی کو دیکھتا ہے، پھر اس کا علاج کرتا ہے۔ شیخ در حقیقت روحانی طبیب ہوتا ہے، جیسے جسمانی طبیب ہوتا ہے، اسی طرح روحانی طبیب۔ جسمانی طبیب کا نام ڈاکٹر رکھ دیا، روحانی طبیب کا نام شیخ، جسے ہم پیر کہتے ہیں۔ پیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کی اصلاح کرے۔ روح کی بیماریاں بہت ساری ہیں، بہت ساری بیماریاں، تکبر، بد اخلاقی، جھوٹ، غیبت، یہ سب بیماریاں ہیں۔ تو ان بیماریوں کا علاج شیخ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تکبر کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ دے رکھا ہے پیر صاحب کو، جسے ہم پیر صاحب کہتے ہیں، جس کے بھی مرید ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پیر صاحب کون سا پکڑنا چاہیے، یہ پہلے ضروری ہے۔ سنت کے مطابق چلنے والا ہو۔ بہتر یہ ہے، ہمارے حضرت شیخ حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو پہلے فرماتے تھے کہ قصد السبیل، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ کے آ۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کون سا پیر پکڑنا چاہیے، کون سا نہیں پکڑنا چاہیے، اور بیعت کے اصلاح کے کون سے صحیح طریقے ہیں اور کون سے غلط طریقے ہیں۔ بازار سے مل جاتا ہے، قصد السبیل ایک رسالہ ہے، ویسے بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے۔ جیسے ہم جسمانی طور پر فکر مند ہوتے ہیں، اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، فکر مند کر، اسی طرح روحانی طور پر بھی فکر مند ہوں کہ اچھا پیر ہونا چاہیے سنت کے مطابق، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں پیر پکڑنا بہت ضروری ہے، فتنوں کا دور ہے، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ پیر کو دے رکھا ہے کہ سارے مریدین کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور مرید ہلکا ہو جاتا ہے۔ مرید ہلکا پھلکا، مرید کو پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ جو بھی کام کرنا ہے پیر سے پوچھا کر لیا، پیر سے پوچھا کر لیا، سارا بوجھ پیر نے اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ملکہ ہے جس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بیل پر مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ بیل پر مکھی آ کے بیٹھ گئی تو جب اڑنے لگی تو بیل سے کہنے لگی کہ بیل میاں مجھے معاف کر دینا، آپ کے سینگ پر بیٹھ گئی تھی۔ تو بیل نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیخ پکڑنا اس دور میں بہت ضروری ہے، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے، لیکن قصد السبیل پڑھ لے پھر اچھا ہے، انشاءاللہ ساری بات سامنے آ جائے گی۔ اور دوسرا، شیخ کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح خود دیکھتا رہے یا کسی کے حوالے کر دے اپنے آپ کو،
کسی اپنے شیخ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرتا رہے اپنی فکر ہی نہ کرے، ایسا نہیں ہے. دوسروں کی اصلاح بھی کرے، اپنی فکر ضروری ہے، اس لیے کہ موت تک اصلاح کی ضرورت ہے. موت تک کوئی اس سے بری نہیں ہو سکتا، اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.